بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ انفو ود اشرف میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، یزید کون تھا؟ یزید کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے رحمتی کے بعد یزید کا انجام کیا ہوا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے انکار کیوں کیا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ ناظرین، یزید بن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ حکومت یزید کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے اپنی خلافت کا وارث ہونے کا بیج بویا۔ اس سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے سپرد نہیں کی تھی۔ ناظرین، یزید بن معاویہ کے بدترین واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک ایک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر جانا گیا۔ ناظرین، یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا تھا اور اس کے دور میں اس کے حکم پر کربلا میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اور حضرت حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں لے گئے، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبداللہ بن زیاد کو خصوصی طور پر اس کی ذمہ داری دی گئی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید کا دوسرا جرم بیت اللہ شریف پر سنگباری تھی اور اس دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار بھی کیا گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی بیماری نے اسے ایسے تڑپایا کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور امور سلطنت سے متعلق کچھ کہنا چاہا کہ معاویہ بن یزید سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہوں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم میں بستر پر پاؤں مارتا رہا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سکڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ چیخیں مارتا رہتا۔ پانی کا قطرہ الگ سے نیچے اترنے کے بعد بھی نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر تھا کہ پانی پینے کے بعد بھی چیختا اور پانی پینے کے بغیر بھی۔ بالآخر اسی درد کی شدت میں تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی۔
اور اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ پاس جانا بھی محال تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ یزید کی موت کا یہ واقعہ تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 میں موجود ہے۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامت کے صفحہ 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑایا اور خود بھی مستی مدوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ اچانک زمین پر گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا اور اس ملعون کو اللہ تعالیٰ نے جنم واصل کیا۔ ناظرین، یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقہ حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا، اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور تاریخی ویڈیوز کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔